الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ انعام آیت نمبر 9 اور 10۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے یا نبی کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگاتے کہ ساتھ اس کی تصدیق کرو، کیونکہ کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے جو تمہاری تصدیق کریں۔ حالانکہ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول آیا ہے تو وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ اگر فرشتہ کوئی رسول بن کے آتا تو پھر لوگ کہتے جی دیکھیں وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو اتنی عبادت کر جاتا ہے، اسے تو کھانے پینے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے لَجَعَلْنَاهُ رُجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ظاہر وہ انسانی شکل میں آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں پھر شبے میں ڈال دیتے، یعنی یہ خود شبہ کرنے لگ جاتے کہ دیکھو جی یہ پتہ نہیں نبی ہے یا انسان ہے، رسول فرشتہ ہے یا انسان ہے، یہ کیا پتہ ہے؟ جب کوئی چیز انسانی شکل میں ہو بہو آپ کے سامنے آئے گی تو پھر تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ شک میں ہی پڑے رہتے۔ یہ قانون اور قاعدہ بھی ہے کہ جس مخلوق کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے اس مخلوق میں سے ہی رسول آئے تو یہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں رہتا۔ اور پھر دیکھیں اس کی تصدیق کرنے والے بھی انسانوں میں سے بہترین انسان ہونے چاہیے، جس کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ام المومنین حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور آپ کے غلام، یہ چار ہستیاں اول اسلام قبول کیا ہے انہوں نے۔ حضرت خدیجہ کی بھی پاک دامنی اور سچائی کا پورے عرب میں جہاں جہاں تک تھا چرچا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دور جاہلیت میں بھی نہ کسی بت کے سامنے جھکے، نہ بتوں پر چڑھاوے چڑھائے، اور نہ شراب پی اور نہ زنا کے قریب گئے۔ ان کی بھی زندگی انتہائی صاف ستھری، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی گہری دوستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی دوستی تھی، کیونکہ دونوں کی فطرت آپس میں بہت زیادہ ملتی تھی۔ تو پھر
حضرت ابو بکر صدیق جس کی تصدیق کریں، اور پھر وہ لوگ انتظار میں بھی تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، اور مکے والے کے جو قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے انہیں راہب بتاتے تھے کہ ہاں تمہارے شہر میں ایک رسول آنے والا ہے جو آخری رسول ہوگا۔ یہ ساری خبریں ان کے پاس پہلے سے تھیں۔ یہ ساری قسم کی تصدیقات ان کے ساتھ پہلے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارا مطالبہ کہ کوئی فرشتہ آئے یا فرشتہ رسول بن کے آتا یا تمہارے نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو گواہی دیتا، تو فرشتے کے گواہی دینے سے کیا فائدہ؟ تم خود گواہی دو نا، تم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی ایمانداری، ان کی سچائی، ان کی حیا، ان کے ایک ایک عمل کے تم خود گواہ ہو کہ ایسا مثالی انسان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر فرشتے بھی بھیج دو تو پھر یہ شک میں ہی پڑے رہتے۔ شک کرنے والوں کا کیا ہے؟ اگلی آیت وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب آپ نماز کے لیے آتے بڑا شور کرتے، کوئی سیڑھیاں بجاتے، کوئی ڈول دھمکا، اور بس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تو اللہ نے آپ کو تسلی دی، دیکھو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ بلا شبہ یہ لوگ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ تمہارا یہ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پیچھے لونڈے لگا دیتے، کبھی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آتے تو طرح طرح کی باتیں کرتے۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا ہے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ موسیٰ کے فرعون سے میرا فرعون جو تھا وہ زیادہ ظالم اور بڑا ہے، ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ اس موسیٰ کو، یہ بھی امت محمد کی فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ کے فرعون کو اللہ رب العالمین نے لہروں میں غرق کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچوں سے مروا دیا۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ دیکھو امت محمد، تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک دین حق کی سربلندی کے لیے تمہیں سر پر کفن باندھنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے رسول کو تسلی دی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اللہ کی بھی محبت اپنے محبوب کے ساتھ کیسی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ اوپر سے قرآن نازل فرماتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر نہ کرو، یہ تم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
پھر ان کو گھیر لیا کس نے؟ عذاب نے، جنہوں نے بھی اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں دنیا میں ہی آئے ہیں۔ ابو جہل دیکھ لو، ابو لہب دیکھ لو، ابو لہب کی جب موت آئی نا، اس کے جسم کی عجیب حالت ہو گئی تھی، بدبو پھیل گئی تھی، کوئی ایسے اس کے جسم کے اوپر پھوڑے بن گئے، اور یہ گھر کے باہر اس کی موت آئی ہے ایک چرستے پر، اور اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے بدبو آتی ہے۔ پھر کسی نے انہیں تانا مینا دیا، بے وقوفوں، بغیر تو کچھ شرم کرو، تمہارا باپ تھا اور کچھ نہیں، وہاں ہی کوئی کھڈا کھود کے اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دو، وہ تو بدبو بڑھ گئی ہے اب پہلے سے بھی۔ تو پھر انہوں نے کسی کو مزدوری دی اور انہیں پھر خود پھر بھی نہیں گئے۔ تو یہ انجام پہلی قوموں کا بھی یہی ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق، جن جن لوگوں نے بھی مذاق اڑایا انہیں پھر اکثریت کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ گستاخی کی ابو لہب نے، چچا تھا نا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ابو جہل بھی رشتے میں چچا تھا نا، لیکن اسے بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ جس نے بھی مذاق اڑایا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور دنیا میں ہی عذاب کی لپیٹ میں آیا ہے۔ بڑی آسانی سے آج کے دور میں بھی ہم جو دیندار لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ اصل میں جب ہم کسی دیندار بندے کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا اس بندے کا نہیں، دین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ زبانوں کو ہمیں لگام دینے کی ضرورت ہے۔ ہم خواہ مخواہ زبانیں چلاتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو جی چھوڑو، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے، دیندار لوگوں کا مذاق دین کا مذاق ہے، اور دین کا مذاق آگے میری زبان نہیں برداشت کرتی کہ میں کہوں کہ اللہ کے رسول کا مذاق، اور بنتا یہی ہے۔ اور پھر جب غیر مذاق اڑائیں تو اور بات ہے، جب اپنے مذاق اڑائیں تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دین پر عمل نہ کرنا یہ اور بات ہے، لیکن دین کے شعار کا، دین کے کاموں کا، دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چلو بات اس طرف نکل گئی، یہ بھی اچھا ہوا کہ وضاحت ہو گئی ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جو مذاق اڑاتے تھے ان کے مذاق کی وجہ سے پھر ان کو عذاب نے گھیر لیا ہے، دنیا میں بھی عذاب آیا ہے۔ قوم فرعون دیکھ لو، قوم عاد دیکھ لو، قوم سمود دیکھ لو، قوم موسیٰ دیکھ لو، قوم نمرود دیکھ لو، سب قوموں کا انجام دیکھ لو۔ جنہوں نے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا، دنیا میں ہی اللہ رب العالمین نے انہیں نشان عبرت بنایا ہے۔ آخرت کا عذاب تو الگ ہے نا، قبر کا اور آخرت کا عذاب الگ ہے، دنیا میں ہی عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ آئے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا